السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، سے اللہ کا بہت شکر ہے۔ سر آپ کے پاس جنریشن وار کے بارے میں جاننے آئے تھے کہ یہ ہے کیا چیز کہ ہم نوجوان آپس میں اس میں بیٹھ کے تذکرہ وغیرہ کر رہے ہیں لیکن بات مکمل نہیں ہو پا رہی، تفصیلات آپ کے سامنے بہت زیادہ ہیں، بات مکمل نہیں ہو پا رہی۔ ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے نوجوان کی عقل سے معاف ہو چکی ہے کہ سمجھ کچھ نہیں آ رہا؟ جنریشن وار، دیکھو بات سنو، میں آپ کو نا کچھ تھوڑا سا اس سے پہلے کچھ اور بتانا چاہوں گا۔ اس میں یہ دیکھو آج کل کے نوجوانوں کے لیے نا یہ لازم ہے کہ اپنے ملک کو پہچانے۔ ہمارا وطن پاکستان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو ہمیں مل گیا۔ اپنے وطن میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی سیولائزیشن کے مطابق زندگی گزارنا ہمارا حق ہے، یہ ہر قوم کا حق ہے۔ تو جب ہمیں پاکستان نہیں ملا تھا تو یقیناً ہمارے بزرگوں کے اوپر بڑی شدید قسم کی تشدد ہوتا تھا، ظلم ہوتے تھے، تو انہوں نے یقیناً ایک بڑی قربانی دے کر، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کم اور بیش ہونے کی، بڑی قربانیاں دی انہوں نے اور یہ ملک کو حاصل کیا۔ تو سب سے پہلے تو بھائی ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے، ان کی قربانیوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور اپنے اس ملک کو جو ملک پاکستان ہے اس کی عزت اور احترام کے لیے ہم اپنی جان کی قربانیاں، اپنی صلاحیتوں کی قربانیاں، اپنی فکر کی قربانیاں، اپنی جو اندر کی ہماری جو محبت کے پیمانے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو ہم نے اپنے ملک سے جذبہ محبت ہے اس کو پھیلانے کا جو ہمارے لیے اوپر ذمہ داری ہے، اس کے اوپر ہم نے قربانیاں کرنی ہیں۔ پاکستان ہے تو بھائی آپ کا اور میرا دین بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اور میری آئیڈیالوجی بھی زندہ ہے، آپ کی اور میری سیولائزیشن بھی زندہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسے ہو کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ ہو اور پاکستان کے پیچھے جس طرح سے باقی سیولائزیشن پڑی ہوئی ہیں ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، اگر خدا نہ خواستہ وہ لوگ کہیں کسی طریقے سے کامیاب ہو گئے تو بھی ہماری نہ سیولائزیشن ہوگی نہ ہمارا دین رہے گا ہمارے پاس۔ دین اسلام تو زندہ رہے گا دنیا میں لیکن ہمارے پاس نہیں رہے گا، ہماری نسلوں میں نہیں رہے گا۔ تو ان سب چیزوں کو قائم رکھنے کے لیے نا ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے، اپنے ملک سے محبت کرنی ہے۔ پہلی بات، ملک کے لیے سوچنا ہے، ملک کے لیے قربانی دینی ہے، ملک کے لیے اپنے آپ کی صلاحیتیں پیدا کرنی ہے۔ اپنے علم حاصل کرو اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے، علم حاصل کرو اپنی پاکستانی عوام کو بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی سہولتیں دینے کے لیے، اچھے مسلمان بنانے کے لیے، اچھا انسان بنانے کے لیے۔ جتنے بھی پاکستانی ہو ساری اپنی بھائی سیلف خود سے اس بات کی محنت کریں۔ اچھا اب رہی بات، یہ تو یہ محنت کریں گے لیکن دوسرے جو کلچر ہے اور دوسری جو سیولائزیشنز ہیں دنیا کے اندر، وہ یہ نہیں چاہیں گی۔ یہ ہے اصل میں وار، جنگ، کہ نوجوانوں کو اور آنے والی نسلوں کو دوسری سیولائزیشن وہ دشمن بن کر آئیں اور ان کے مائنڈ سیٹ تبدیل کر کے اپنے لائک مائنڈ کر دیں۔ ایکچولی یہ ہے جنریشن وار۔ تو سر جیسے میرے معزز بھائی نے بتایا کہ پہلے جنگیں ہوتی تھی، عمومی جنگیں ہوتی تھی، جیسے کسی علاقے پہ قبضہ کرنے کے لیے تلواروں سے، نیزوں سے، ہتھیاروں سے، تو اس میں اور آج کی جنگ میں جسے ہائبرڈ وار کہا جاتا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھو ہائبرڈ وار بھی ہتھیاروں سے ہی ہو رہی ہے۔ جنریشن وار اور ہائبرڈ وار ان دونوں میں فرق ہے۔ جنریشن وار ہوتی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کے اوپر، ان کے مائنڈ سیٹ کے اوپر تبدیلی لا کر کے اپنے جیسا کر لو، ان کی سوچ، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ، ان کی سوچنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، وہ تبدیل کر دو، اور وہاں کے جو اس ریاست کے، اس مملکت کے جو بڑے ہیں، مملکت کو چلانے والے، ان کے خلاف کر دو، وہ بغاوت بھی آ جائے۔ ریاست کے بڑوں کے جو پالیسیاں ہیں ان کے خلاف بغاوت پہ اکسا دیا جائے، دہشت گردی پہ لاگو کر دیا جائے، ملک کے خلاف سوچنے پہ لگا دیا جائے۔ آپ دیکھیں اس میں جو سب سے اہم ہے نا وہ یہ ہے کہ میڈیا کے طریقے سے، جس میں سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ایسی سوشل میڈیا، اس کے بہت ساری ایپس آئی ہیں، ان کے ذریعے سے، اس کے علاوہ
سیاسی پارٹیز سیاستدانوں کے طریقے سے، یعنی کہ سیاست وہ اس انداز سے کریں کہ بھئی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ ہم اختلاف رائے کریں. یہ سب سے آسان طریقہ ہے ملک میں دہشت گردی پھیلانے کا، یہ سب سے آسان طریقہ ہے. اور ملک میں عوام کے مزاج کو بدلنے کا، کہ سیاست کے نام پر آ کر آپ اپنی سیاسی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھیں اور کہیں ہم سیاسی اختلاف کرتے ہیں، اور وقت کے حکمرانوں کو اور وقت کے مملکت کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف لوگوں کی سوچ بنانا شروع کر دیں اور ان کو اکسائیں کہ آپ بغاوت کرو اور باقاعدہ سول نافرمانی کرو، ملک کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اور اگر ان سے کوئی پوچھے بھئی آپ یہ کیوں کر رہے ہو ملک کے خلاف، تو وہ صاف کہیں گے بھئی ہمارا سیاسی اختلاف ہے. لیکن اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ریاست کو. اس سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے. آج کل بھی آپ دیکھ لیں ہمارے کتنے ہی ایسے سیاست کے نام پر ایسے جمبدرے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو سیاست کے نام پر ہماری اسمبلیوں میں بھی آ چکے ہیں، وہ باہر والوں کی زبان بولتے ہیں. اور ہماری عوام، کتنی اکثریت ہے عوام کی ایسی جو کہ ہماری آرمی کے خلاف بکواس کرتی ہے. اور کتنے ہی پاکستان کے اندر ایسے موجود ہیں جو ہمارے پارلیمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، آئین کے خلاف بات کرتے ہیں، ہمارے مذہب کے خلاف بات کرتے ہیں. لیکن ان سے جب پکڑو تو کیا کہتے ہیں؟ وہ جی وہ ہم تو سیاست کر رہے ہیں، سیاست میں تو اختلاف ہوتا ہے. لیکن عوام کا مائنڈ سیٹ بدل دیا. حکمرانوں کی عزت ختم، سیاستدانوں کی عزت ختم، آئین کی عزت ختم، مملکت کی عزت ختم، فوج کی عزت ختم. باقی ادارے دیکھ لیں آپ، بابڈا کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا، پی آئی اے کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. ہماری عدالتوں کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں ہو رہتی ہیں. تو یہ جو اعتماد کی کمی لانا ہوتا ہے نا عوام میں، یہ اصل میں ہے جنریشن وار، کہ عوام کے دماغ کو بدل دو، اپنے ہی لوگوں کے خلاف ان کو کھڑا کر دو. اور ایک وقت ایسا آئے کہ یہ بنانا ریپبلک بن جائے ملک، یعنی کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور اس ملک کو ساری دنیا میں بے عزت کر دیا جائے، کمزور کر دیا جائے، اور کوئی بھی اس ملک میں آ کے نہ تجارت کرے، نہ اپنا پیسہ لے کے آئے، نہ ان ملک والوں کو اپنے ملک میں آنے دے. اگر آنے دے تو دروازے سے باہر کھڑا کر کے الگ لائن بنوا کر کے ان کی تلاشیاں لی جائیں، ان کو بے عزت کیا جائے. ہمارے ملک میں اگر کرکٹ ٹیم آئے تو اس کو یہ کہہ کر کے بھی دہشت گرد ہیں یہ لوگ، واپس بلا لیا جائے. پوری دنیا میں بے عزت کر دیا جائے، کمتر کر دیا جائے. یہ ہے جنریشن وار. اور عوام، ان کو چونکہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سیاستدان جو کہ دوسروں کی بولی بول رہے ہیں یہ ہمارے نہیں ہے، یہ ہمارے نہیں ہے. ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ایک پلیٹ بریانی کی دو، قیمے والا نان دو، تو یہ سارے پیچھے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، ان کو انہیں کو ووٹ دے کر کے چلا دیں گے. اب دیکھو اس کی میں آپ کو مثال بتاؤں. کے پی کے میں پی ٹی ایم کے نام سے محسن داوڑ ہے اور دوسرے ایسے ہیں پاکستان کے خلاف صاف بات کرتے ہیں، فوج کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اور عوام کو، کتنی بڑی عوام کو کھڑے ہو کر کے اس میں جلسے میں باتیں کرتے ہیں اور ملک کے خلاف بات کر کے وہ ایک ماحول بناتے ہیں. ساری دنیا ان کو فوکس کرتی ہے. یعنی کہ ساری دنیا کی باقی قومیں ختم ہو گئی ہیں، وہ تو شاید ہے ہی نہیں ہے دنیا میں، صرف ایک پاکستانی قوم آ گئی ہے. اور اسی پاکستانی قوم کے ہی بارے میں ساری دنیا سوچ رہی ہے کیسے لوگ ہیں. یہ ہے جنریشن وار. اور جو ہمارے بچوں کا جو مائنڈ سیٹ تبدیل کیا جا رہا ہے، اصل تو ہمارے جو قوم کا سرمایہ، ہم بچے، ہم جوان، تو ان کا کیا کردار ہے اس میں سوشل میڈیا کا اور جنریشن وار کا؟ کس طرح تبدیل کیا جا رہا ہے مائنڈ سیٹ ان کا؟ دیکھو یہ اس طرح سے ہی تبدیل کیا جا رہا ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا آپ لوگوں کے سامنے کہ سوشل میڈیا کے اندر ایسی خبریں جھوٹی چلا دیتی ہیں، کاپی پیسٹ کر کے فوٹو شاپ کر دیا جائے اور جھوٹے الزامات لگا دیے جائیں. اس پہ ساری سیاسی جماعتیں شامل ہیں، سب، چاہے وہ دینداری سیاسی جماعتیں ہوں. سب سے پہلے وہ الزام کیا جھوٹا لگائیں گے؟ یہ قادیانی ہو گیا، یہ تو قادیانی ہے. اور بے تکے الزام، بے بنیاد الزام، یہ اصل میں دجالی معاملات ہیں کہ جو بیرون دوسری جو قومی ہیں، سوسائٹیز ہیں اور یا دوسری سیولائزیشنز ہیں،
وہ یہ چاہتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں وہ سب ہمارے جیسا سوچنے لگ پڑے، سیکولرزم. جی. تو اصل میں ان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. آئیڈیالوجی جو ہے وہ صرف دین اسلام میں ہے، اور وہ آ کر کے رکتی ہے پاکستان کی. اس کی وجہ کہ پاکستان کے پاس ہائیبرڈ وار کے ساتھ ساتھ ایٹامک ویپنز بھی ہیں، اور دوسری بڑی بات ایٹم کی پاور بھی کم ہے. پاکستان کی عوام کی جو صلاحیتیں ہیں یہ ایٹم کی پاور سے زیادہ ہیں، اور ان کو اس چیز کا علم ہے کہ اگر یہ قوم کسی ایک چیز کے اوپر لگ جائے تو اس کا کوئی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے وہ ہماری جنریشن کو خراب کر رہے ہیں. دیکھو اسکول بند، جنریشن کو تعلیم نہیں مل رہی. یہ جب بڑے ہوں گے، آج سے 5 سال 10 سال بعد جب یہ پروفیشنل لائف میں آئیں گے تو اس جنریشن سے ملک کو کیا ملے گا؟ جنہوں نے اسکول اٹینڈ ہی نہیں کی، کچھ بھی نہیں. تو ہمارا ملک اور مزید خراب ہوگا. ایک تو جب لاک ڈاؤن لگا دیا ہے تو بچے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی بس اسکول بند. مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا ہے. ماں باپ بھی اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کے پاس علم نہیں آ رہا. اس طرح خوش ہو رہے ہیں بغیر پیپر دیے ہمارا بچہ پاس ہو گیا، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. ایسے کم سمجھ لوگ ہیں کہ جو کہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں اس بات پر کہ ہمارا بچہ بغیر امتحان دیے پاس ہو گیا. ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جب بڑا ہوگا اور مارکیٹ میں جائے گا، پروفیشنل بنے گا، وہاں جو مقابلہ ہوگا یہ مقابلہ نہیں جیت سکتا. یہ مقابلے کے قابل نہیں ہے. ڈگری لے لینا ہی اصل چیز نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنریشن وار ہر لحاظ سے مملکت کے جو بچے ہیں ان کو کم از کم اپنے جیسا بنا دیا جائے، مملکت کے خلاف کر دیا جائے ان کی سوچ، اور ان کو جاہل رکھا جائے، اس قابل نہ ہو کہ وہ ہماری بات کو سمجھ سکے. سوال یہ ہے کہ جو بچوں کو جو مائنڈ سیٹ جو بنا رہے ہیں وہ کو موضوع کیا ہے، اس کی چیزیں وغیرہ کیا ہیں، ان کو مائنڈ سیٹ وہ بدل رہے ہیں ان کا. ہاں دیکھو، اس میں نا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ اس کے اوپر ہم بات کریں کہ وہ کون کون سے پہلو ہیں جس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ جی. تو پہلو تو بہت تفصیل ہے اس کے اوپر. آپ کہیں کہ ہم 25 سے 30 نشستیں کریں تب بھی وہ کم ہوں گی، اس کی تفصیل اتنی ہے. میرا ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے، وہ دیر سے گردش کر رہا ہے کہ بچوں کا تو یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کر ہی رہے ہیں، حالانکہ اور ہم آپ بڑے ہیں، ہمارے بڑوں کا بھی آپ تو زیادہ جانتے ہیں ہم سے کہ بڑوں کا تو سمجھدار ہیں حالانکہ، تو ان کا کیسے مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے میں کیا کردار ہے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا؟ شاباش شاباش، ماشاء اللہ، بہت گہری بات کی. بچے تو ٹھیک ہے، بہت کم سمجھ ہیں، وہ تو ایسے ہو جائیں گے، لیکن بڑے جو سمجھدار ہیں. دیکھو، بڑوں کو قابو کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ان کا معاشی معاملہ. ہاؤ ٹو ارن، میں کیسے کمائی کروں، میں اپنے گھر کا کچن کیسے چلاؤں. جی. اور بڑوں کے اندر پیسہ کمانے کی جو لت ہوتی ہے وہ بعض اوقات ان کی اپنی خواہشات سے بڑھ جاتی ہے، پھر وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. کسی کو دھوکہ دینا، چوری کرنا، غلط بات کر کے اپنی چیز سیل کر دینا، دھوکہ دھڑی کر کے، ہاں، کام چوری کر دینا. جتنے بھی نوکر پیشہ لوگ ہیں وہ کام چوری کرتے ہیں، کام پورا نہیں کرتے ہیں. تو ان کو جب یہ بات ان کی جب یہ مزاج بن جاتا ہے نا کہ میں نے پیسہ کمانا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں دیکھنا، جائز ناجائز، حلال حرام، پاک ناپاک، یہ ان کا مائنڈ سیٹ بن گیا. جب یہ ان کا مائنڈ سیٹ بن جائے سوشل میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، الیکٹرانکس میڈیا سے، یا سیاست کے انداز میں، جب یہ مزاج بن جائے گا تو وہ اپنا دیکھیں گے، وہ پھر اپنا دیکھیں گے، بس وہ پھر دوسروں کا خیال نہیں کریں گے. اور اس میں اگر ان کو کوئی آدمی لالچ دے گا کہ بھئی یہ لو پیسے اور ملک کے خلاف ایسے کر لو، تو وہ کر لیں گے. ہاں، یہ لو پیسے اور یہ لوگ تمہارے بیوی بچوں کا خرچہ، اور جا کر کے وہاں پر بم بار کر کے اپنے آپ کو پھاڑ دو اور تمہیں آخرت میں جنت بھی ملے گی. وہ دہشت گردی پہ آمادہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ پیسے کمانا. پیسہ ہوگا تو میں سب کچھ ہوں گا. تو بڑوں کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے ان کے پاس یہ ٹولز ہیں، اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں.
ابھی عام طور پہ دیکھ لیں آپ لوگ، آپ کے جو بڑے ہیں جو گھر میں کمانے والے ہیں وہ 24 گھنٹے بیچارے کام کرتے ہیں، جی بالکل، کم از کم 16 گھنٹے گھر سے باہر رہتے ہیں. جی پوچھو کیوں؟ وہ جی کما رہے. اکثر تو والد گھر سے باہر کئی سال بعد گھر آتے ہیں اوورسیز میں. بچوں کو کما کر کھلانا ہے، کچن چلانا ہے، ان کے خرچے پورے کرنے. اب جب یہ معاملہ ہوگا، اور دوسری بات، دنیا کے اندر اس وقت پیسے کمانے کا طریقہ انتہائی مشکل ہو گیا اور یہ مشکل کرتے جا رہے ہیں. بالکل. اب اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں اور پیسہ کمانے کا طریقہ اتنا ہے نہیں، وہ کم ہوتا جا رہا ہے. آدمی ذہنی طور پہ ڈپریشن میں آ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اور وہ نئے رستے اور نئے طریقے ڈھونڈ رہا ہے. اسی میں وہ سامنے وہ دشمن آگے کھڑے ہو جاتے ہیں دوست کی شکل میں، اور وہ ایک نئی آفر پھینکتے ہیں کہ ایسے کر لو. یہ اس دانے کو چگ لیتے ہیں. سب ایسے نہیں ہیں، لیکن اکثریت کو وہ اس طرح سے اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر یہ جنریشن وار کس طرح ڈالا جا رہا ہے؟ کیا 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 چیز پڑھائی جا رہی ہے؟ یہ اس میں کردار ہے جنریشن وار کا ہمارے تعلیمی نظام میں کیا؟ بالکل ہے. دیکھیں، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا گورنمنٹ کے لیول پہ نہیں ہے، یہ عمومی لوگوں کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے جو کتابوں کو نشر کرتے ہیں نا، جی، وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں. یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے پرائیویٹ سکولز والے وہ باہر سے کہیں سے کتابیں لے آتے ہیں اور وہ اپنا سلیبس میں رکھ کر کے اپنے سکول میں بچوں کو مزاج کو ایسے بناتے ہیں. تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکیں گے؟ وہ زیادہ سے زیادہ ان کو لبرلزم کی طرف لے جائیں گے، آزادی کی طرف، آزاد سوچ، وہ اس طرف لے کے جائیں گے. تو آزاد سوچ کیا ہے کہ آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے، نظریہ پاکستان ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اساس ہے، اس کے وہ خلاف چلے جائیں گے. منہ سے نہیں کہیں گے کہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہم جا رہے ہیں، جی، لیکن تربیت ایسی کریں گے کہ نظریہ پاکستان کے خلاف اس کی شخصیت بن جائے گی. وہ منہ سے نہیں کہیں گے کہ دو قومی نظریہ، لیکن تربیت ایسی کریں گے کہ وہ ان بچوں کی جو مزاج ہے، ان کی شخصیت ہے، وہ دو قومی نظریے کے خلاف چلی جائے گی. تو تعلیم کے ساتھ تربیت میں ایسی چیزیں اضافہ کر دینا کہ وہ آہستہ آہستہ زہر گھولتی چلی جائے دماغوں میں، شخصیتوں میں، سوچوں میں، کہ بچہ جو ہے وہ اپنے بزرگوں کے طریقے کی زندگی سے بدل دے اپنے آپ کو. جی، اپنے ہیئر کٹ چینج کر دے. اور جیسے انگریزوں نے اپنے کتوں کے ہیئر کٹ بنائے ہوتے ہیں نا، جانوروں کے ہیئر کٹ بناتے ہیں وہ لوگ، تو آج کل نوجوانوں کو دیکھ لو شکلیں کیسی بنی ہوئی ہیں، داڑھی کے کٹ شکلوں میں، اس کو بدل دو. تو بچوں کی شخصیتیں تبدیل کر دی. سوچ میں کیا ہے جی، میں آزاد ہوں، میری مرضی، میں جیسی زندگی گزاروں. اور جبکہ ہماری آئیڈیالوجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، انسان کی مرضی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی مرضی کے اوپر ہم نے زندگی گزارنی ہے. یہ لوگ مائنڈ سیٹ کیا تبدیل کر رہے ہیں؟ سلیبس کے اوپر، اسکول کے ماحول میں اپنی مرضی. تو سر اسے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ ہاں، بہت ضروری ہے. اس کے اوپر بھی کئی پہلو ہیں. جن ذرائع سے وہ لوگ، جیسے بھائی زید نے سوال کیا تھا کہ کن ذرائع سے وہ لوگ ہمارے جنریشنز کے اوپر وار کر رہے ہیں یا اثر انداز ہو رہے ہیں، انہیں تمام ہر پہلو، ہر شعبے کے اندر ہمیں جا کر کے ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور یہ کام کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا تو ہے، لیکن جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، یہ ان کا بھی کام ہے. ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے پروفیسرز ہیں، دانشور ہیں، میڈیا میں کام کرنے والے سویلائز لوگ ہیں. بے شک وہ سوشل میڈیا پہ ہوں یا الیکٹرانکس میڈیا پہ ہوں، پرنٹ میڈیا پہ ہوں، ان لوگوں کا کام ہے وہ ہر شعبے پہ جا کر کے نوجوانوں کی سوچ کو بدلیں اور اس چیز کو اجاگر کریں کہ دیکھو جنریشن وار ہوتی کیا ہے، اس سے بچنا ہے. بچوں کو نہیں پتا، بچے ادھر سے دیکھتے ہیں، ادھر سے دیکھتے ہیں، اس جیسے ہو جاتے ہیں، جیسا دیکھتے ہیں ویسا وہ کرتے ہیں، چھو کر دیتے ہیں. ایک اور سوال ہے کہ جو ٹی وی میں آج کل دکھا رہے ہیں یہ ڈرامے، موویز وغیرہ کے، یہ بھی اسی میں آتی ہے وار، جنریشن وار میں؟ بالکل. دیکھو جن چیزوں سے مزاج بدلتا ہے، جن چیزوں سے مزاج بدلتا ہے، وہی تو ٹولز ہیں ان کے.
آپ کو بتاؤں دیکھو کتنی بڑی مقدار میں عوام میڈیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جی. کتنی بڑی مقدار انٹرٹینمنٹ کے نام سے. وہ جی ہم بہت تھکے ہوئے ہیں, تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہتے ہیں, ٹی وی چلا دیا, ڈرامے دیکھ لیے. خواتین ہیں, ملنا جلنا چھوڑ دیا, ایک دوسرے سے اختلاف ہو گیا, ایک دوسرے کو پسند ناپسند کا معاملہ آ گیا. اب گھر میں اکیلی ہیں, کام کاج کے لیے نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں, تو اکیلی کیا کریں گے فارغ ہونے کے بعد؟ ٹی وی دیکھیں گے, مختلف فلمیں دیکھیں گے. اور فلموں سے اور یہ ڈراموں سے جو کہ ہماری ثقافت کے بالکل 180 ڈگری پہ کھڑے ہیں, مخالف, ان جیسوں کو دیکھ کر کے پھر انہی جیسی کی سوچ بنے گی, ہے ہی مخالف ہو, ان کا کام بھی. تو یہ ٹولز ہیں, مختلف زاویوں سے مختلف شعبوں پہ آ کر کے وہ کام کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے, سمجھ کر بچنا ہے. اور اس کا بچنے کا طریقہ جو ہے, ابھی ایک بچے نے سوال کیا تھا بچنے کا طریقہ, میں اور بتا رہا ہوں. ہر شعبے میں ہم نے اپنی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنا ہے, اپنی سویلائزیشن کو پروموٹ کرنا ہے. ہماری تہذیب کیا ہے؟ اب جنگ جو ہے وہ تو تہذیبوں کے اوپر آ گئی ہے نا. بالکل. ہم نے وہ کام چھوڑ دیا, اپنی تہذیب کو پروموٹ کرنے کا کام نے چھوڑ دیا بحیثیت ایک مسلمان. تو ان لوگوں نے اپنی تہذیب کو پروموٹ کرنے کا کام پکڑ لیا, وہ اپنی ساری جان مال وقت قربانیاں دے رہے ہیں اپنی تہذیب کو پوری دنیا پہ لگانے کے لیے. اور ہم لوگ جو ہیں وہ بچنے کے چکر میں ہیں, اور بچتے بچتے بھی چونکہ اپنی تہذیب کو ہم پروموٹ نہیں کر رہے, اپنی آئیڈیالوجی کو پروموٹ نہیں کر رہے, اپنی سویلائزیشن کو پروموٹ نہیں کر رہے, اس کی تبلیغ نہیں کر رہے, اور جو تبلیغ کرتا ہے اس کو دھکے دے کر کے نکال دیتے ہیں. اس بات پہ تیار بھی نہیں ہو رہے کہ اپنی جان مال وقت لے کر کے ہم اپنی آئیڈیالوجی کو, جو کہ انتہائی بہترین مضبوط آئیڈیالوجی ہے, پوری دنیا میں جائیں, پوری دنیا کو دکھائیں. اس کمزوری کی وجہ سے ان کو موقع مل رہا ہے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کر کے ہماری نسل کو اپنا لائک مائنڈ کر رہے ہیں, اور ہماری نسل ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے. سر ایک اور سوال میرے ذہن میں گردش کرے کہ اس میں گیمز کا بھی کردار ہے جیسے آج کل چل رہی ہے. ماشاء اللہ, بہت خوب, بہت پیاری بات کی. کہ کال آف ڈیوٹی بالکل ہے, بالکل ہے, بہت ساری گیمز ہیں اس میں جو اسلامک روایات ہیں, اسلامک باتیں ہیں, اسلامک جو ہماری عمارتیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے شعار ہیں, ان کے اوپر وہ خاص طور پہ گیم بنا کر بچوں سے ان کو تباہ کرواتے ہیں, توڑواتے ہیں, ان کی بے عزتی کرواتے ہیں, ان کو کمتر دکھاتے ہیں. اور اسی گیم میں وہ جو اپنا مخالف جو اینیمی دکھاتے ہیں وہ ایک مسلمان ہوتا ہے, ٹوپی پہنی ہوگی, داڑھی رکھی ہوگی, اور بلیک اور وائٹ رومال اپنے گلے میں باندھا ہوا ہوگا, شلوار کرتا ہوگا, یہ وہ گیم میں دکھائیں گے, اور بچہ اس کو فائر مار رہا ہوگا, اور اس کو ذلیل کر رہا ہوگا, اور اس کو ذلیل کر کے یہ جیت جائے گا. تو یہی تو مائنڈ سیٹ تبدیل ہو رہا ہے. جنریشن وار کے بہت سارے زاویے ہیں, بہت سارے رستے ہیں, طریقے ہیں جن طریقوں سے یہ وار کی جاتی ہے. اس کے لیے کوئی خاص مخصوص نہ ایریا ہے, نہ مخصوص وقت ہے, نہ اس کے لیے کوئی مخصوص شعبہ ہے. ٹھیک ہے نا, مختلف شعبوں پہ مختلف وقتوں میں اور مختلف علاقوں کے اندر اپنی مرضی کی بات کو چلا کر کے ایک مجمع جمع کیا جائے اور اس کو مملکت کے خلاف کھڑا کر دیا. بہت زبردست معلومات آپ نے دی, اور بہت اہم معلومات جو ہمیں نہیں پتہ تھی, وہ سوالات میں بھی مکمل ہو گئی ہماری بات. اور یہ آپ نے جیسے بتایا کہ اس کو مکمل کافی ہمیں نشستیں ہوتی بھی رہیں گی انشاءاللہ, آپ سے بات ہوتی بھی رہیں گے انشاءاللہ. تو اجازت چاہیں گے آپ سے. ہاں ضرور, بالکل. آپ لوگ آتے رہا کرو, یہ بہت ضروری ہے, اور کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا لائک مائنڈ کرو. ٹھیک ہے, ان کو دعوت دو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستیاں کرواؤ. ہماری یہ ہے سویلائزیشن, یہ ہے ہماری آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ لوگوں کا آنا مجھے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ آتے رہنا, ملتے رہیں گے, بات کرتے رہیں گے, اچھی بات آگے ہوتی رہے گی.